ونما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة۔ سلسلہ چل رہا تھا ابتلا اور آزمائش کے تعلق سے، مصیبت اور پریشانی کے تعلق سے۔ آخری درس ہے آج کا۔ ابتلا اور آزمائش تو آنی ہے، اور سچ پوچھیں تو یہ ایک طریقے سے اللہ رب العزت کی مہربانی، ابتلا اور آزمائش اللہ رب العزت کی مہربانی۔ یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا عجل لہ العقوبۃ فی الدنیا، دنیا میں اللہ رب العزت ان کو جلدی عذاب دیتا ہے جب اللہ رب العزت کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے۔ بھلائی کا اللہ رب العزت جب ارادہ کرتا ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ کسی بہت بڑے سائنٹسٹ یا کسی اس کا نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جانتے ہیں؟ اللہ رب العزت کا فرمان ہوتا ما ينطق عن الهوى، ما ينطق عن الهوى۔ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی مرضی کے مطابق کوئی بات نہیں کہتے، ان هو الا وحی یوحی، وہ جب کہتے ہیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وحی مطلوب قرآن کریم اور وحی غیر مطلوب وہ بھی وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوتی۔ تو اللہ رب العزت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا، جب اللہ رب العزت کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو عجل لہ العقوبۃ فی الدنیا، دنیا میں اسے عذاب دینے میں جلدی کا۔ عذاب مطلب یہ کہ ابتلا و آزمائش میں ڈالتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے سورہ سجدہ میں کہ لعلہم یرجعون وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یہ آیت ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے عذاب تم کو چکھائیں گے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، بڑے عذاب سے پہلے، بڑے عذاب کے علاوہ، دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون، شاید کہ تم پلٹ آؤ۔ تو یہ جو کچوکا یا ٹھوکر لگتا ہے، تو کچوکا یا ٹھوکر لگے تو انا للہ پڑھے بندہ اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہم کہیں دور جا رہے تو واپس لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹ آئیں، تو لوٹنے کے لیے کوئی گنجائش اللہ رب العزت چھوڑ رہا، طلب کر رہا، تو اس طریقے سے ہونا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت جس کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو امسک عنہ، ڈھیل دیے، غلطی کر رہا ہے نا، جا بابو جا، کہاں جائے گا جا، امسک عنہ حتی یوافی بھی یوم القیامہ، یہاں تک کہ قیامت کے دن ان کو پورا بتا دے گا، جیسا عمل ویسا نتیجہ، قیامت کے دن پورا۔ یہاں دنیا میں مومنین کے ساتھ جو معاملہ ہوتا تھوڑا سا تکلیف شدت کا، وہ یہی مقصد ہے کہ مومنین اپنے آپ کو سنبھال لیں، اور جو غیر مومنین کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے کہ آسانیاں پر آسانیاں ان کو ملتی جاتی ہیں تو ان کو ڈھیل ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اس لیے ابتلا اور آزمائش میں انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے، یہ بات آئی۔ حدیث کا اگلا ٹکڑا ہے ان عظم الجزاء ما عظم البلاء، جتنی بڑی ابتلا اور آزمائش اتنا ہی بڑا بدلہ۔ ابتلا اور آزمائش جتنی بڑی اتنا ہی بڑا بدلہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ابتلا اور آزمائش میں کٹ گئی، اور نتیجہ ملا کہ
قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، اسوہ حسنہ ابراہیم کے اندر ملا۔ ابراہیم علیہ السلام کی بڑی خوبیاں ان کے بارے میں بیان کرنے جائے تو بڑی بات ہو جائے گی، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک اپنا مقام، اللہ رب العزت نے ان کو اپنا دوست بنایا۔ ان اللہ تعالی اذا احب قوما ابتلاهم، اللہ رب العزت جب کسی قوم سے، کسی لوگوں سے محبت کرتا ہے تو ان کو ابتلا اور آزمائش میں ڈالتا ہے، ان کو ابتلا اور آزمائش میں ڈالتا ہے۔ ابتلا اور آزمائش آنے کے بعد فمن رضی فلہ الرضا، جو جزا و فضا نہیں کرتا ابتلا اور آزمائش میں بھی اللہ رب العزت سے راضی ہے، قسمت ہماری جو مقدر میں ہے سو ہوگا، تو اللہ رب العزت اس سے خوش ہوتا ہے۔ ومن سخیتا، جو جزا فضا کرتا ہے، ناراض ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، اللہ رب العزت نے مجھے پریشان کر ڈالا، یہ کر ڈالا، تو اللہ رب العزت بھی اس سے ناراض ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کی ناراضی بڑی مصیبت ہے، بڑی مصیبت ہے۔ تو اس لیے صبر کرنے کے طریقے سے ہمیں صبر کرنا چاہیے اور اس کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ ایک بات اور، ایک روایت اور، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہا ستکون بعد اثرتن و امور تنکروہا، میرے بعد کچھ ایسے معاملات دیکھو گے جو برے ہوں گے، میرے بعد کچھ ایسے معاملات دیکھو گے جس کو لوگ ترجیح دیں گے، وہ برے ہوں گے، وہ برے ہوں گے، برے لوگوں پر، برے کاموں پر لوگ ترجیح دیں گے۔ اثرات کہا جاتا ہے اصل میں جس کے کسی چیز کا کوئی بندہ، اس کے کچھ حصے کا کوئی بندہ حقدار ہو اور ہر ایک اس میں سے یہ چاہتا ہو کہ یہ پورا مجھے مل جائے۔ ایک روٹی ہے نا، ایک روٹی اس کے کئی ایک حقدار بن رہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے مل جائے، میں کھا لوں۔ ایک بیگھا کھیت ہے، 12 منڈی کھیت ہے، اس میں 12 شریک دوال ہیں اور چاہتا ہے کہ 12 منڈی وہ مجھے مل جاتا تو میں گھر بنوا لیتا۔ تو یہ چیز ہوتی ہے۔ تو اس طریقے کی چیزیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کچھ ایسی چیزوں کو دیکھو گے کہ جو برے ہوں گے، جن کو تم برا سمجھو گے اور لوگ اس کو ترجیح دیں گے۔ صحابی رسول سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فما تأمرنا، تو ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہم ایسے معاملات میں کیا کریں؟ دماغ کھٹک رہا ہے، دماغ میں بتی بل رہی ہے، جل رہی ہے بتی کی، کریں تو کیا کریں؟ فما تأمرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو دوسروں کا حق تمہارے اوپر آتا ہے، جو دوسروں کا حق تمہارے اوپر آتا ہے، ان کے حقوق کی ادائیگی تم کر دو۔ تمہارا حق دوسروں کے اوپر جو آتا ہے اس کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو۔ ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے نا کہ ارے وہ ہماری حصہ دبائے نا تو ہم ان کا دبائی لیا، سامنے والے کا کچھ نہیں کر سکا، دوسرے کا دبا لیا، وہ میرا دبایا، میں جیسے کھیت کی مہر ہوتی ہے، ایک طرف سے کسی نے دبایا تو ہم یہاں آگے بڑھ گئے، بھائی وہ ہمارا دبائی نے ہم دبائی لیا تو ہر دبائی لی۔ اس طریقے کا معاملہ نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے کہا یا الذین آمنوا ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، جن کا حق ان کو حق تم دے دو، ان کو حق تم دے دو، تمہارا حق جو بنتا ہے وہ ادا کر دو، تمہارے اوپر جن کا حق بنتا ہے وہ تم ادا کر دو، تمہارا حق کسی کے اوپر بنتا ہے اس کا معاملہ اللہ کے حوالے چھوڑ دو، وہ اللہ رب العزت نپٹا دے گا۔ یہ چیز اچھا، یہاں بڑے وہی بات آتی ہے کہ صبر والی بات نا، تو صبر کی ضرورت پڑتی، سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت پڑتی۔ زندگی میں ایک مسئلہ اور آتا ہے، بسا اوقات انسان پریشان ہو جاتا ہے، مصیبت اور پریشانی میں جیتے چلتے ایک مرتبہ تھک جاتا کہ میری زندگی پوری جل گئی، اب میں کیا کروں؟ تو کیا کروں؟ جا کر کے خودکشی کر لو۔ ہاں بھائی ختم کر لو کہانی اپنے آپ کو، نہیں کر سکتے۔
हत्ता कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से ये भी नहीं कह सकते कि अल्लाह ताला आप हमें मौत दे दो, नहीं कह सकते, ये चीज नहीं, मुनासिब नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसीबत और परेशानी के आलम में बड़ा प्यारा सबक है जिंदगी, दीन इस्लाम है ना, मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ला यतमन्नयन्ना अहदकुमुल मौत लिज़ुर्रि असाबहु, किसी तकलीफ के पहुंचने की बिना पर कोई आदमी मौत की तमन्ना ना करे। नहीं हो सकता है कि आने वाली जिंदगी भलाई का हो, और भलाई है क्या? भलाई क्या है? आप अपने किस्मत को तो नहीं जानते ना कि कल क्या होने वाला। मा तदरी नफ्स माज़ा तक्सिबु गदा, कोई नफ्स नहीं जानता कि अल्लाह वो है 5 चीजें, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस साअ व युनज़्ज़िलुल गईस व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्स माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्स बिअय्यि अर्ज़िन तमूत। कोई नहीं जानता कि वो मरेगा कहाँ, कल क्या करेगा। बारिश के बारे में इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस साअ, क़यामत कब होगी, व युनज़्ज़िलुल गईस, बारिश के बारे में, रहम में है क्या, कोई नहीं जानता कि कल क्या करेगा। इस तरीके की कुछ चीजें, 5 चीजों के बारे में इस आयत में अल्लाह रसूल लुकमान की आखिरी आयत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा। तो कोई नहीं जानता कि कल क्या होने वाला। पूरी जिंदगी परेशानी परेशानी में कट गई, लेकिन अगला कल हो सकता है भलाई का हो सकता है कि वो जो तुम तकलीफें तुम्हारे ऊपर आई हैं उन पर सब्र करते करते आगे की जिंदगी तुम्हारे लिए भलाई का पहलू लेकर के आए। उसमें आप वो दरगुजर अल्लाह रब्बुल इज्जत से बख्शिश तलब करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ कर दे, सब्र करो, भलाई का पहलू निकल सकता है भाई। इसलिए कोई नहीं जानता कि हमारी जिंदगी में क्या है। इस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ला यतमन्नयन्ना अहदकुमुल मौत लिज़ुर्रि असाबहु, कोई तकलीफ पहुंचने की बिना पर कोई इंसान मौत की आरज़ू ना करे। हाँ, फ़इन कान ला बुद्दा फ़ाइलन फ़लियक़ुल, बहुत जरूरी हो गया, एकदम से परेशान हो गया तो इतना कह सकता है, इतना दुआ मांग सकता है। क्या दुआ है? अल्लाहुम्मा अईनी मा कानतिल हयातु खैरन ली, अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर मेरी जिंदगी में कोई भलाई का पहलू है मुझे जिंदा रख, ये कह दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत जानता है ना कि तुम्हारी जिंदगी कैसी है, तुम्हारी मौत कैसी है, तुम क्या करोगे, कल क्या नहीं करोगे, वो तमाम चीजें जानता है। तो ये दुआ कर सकती हो, अल्लाहुम्मा अईनी मा कानतिल हयातु खैरन ली, अगर मेरी जिंदगी में भलाई है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे जिंदा रख। वतवफ़्फ़नी इज़ा कानतिल वफ़ातु खैरन ली, और मुझे मौत दे दे अगर मेरे लिए मरना बेहतर है। अगर मेरे लिए मरना बेहतर है तो मुझे मौत दे दे, और अगर मेरे लिए जिंदगी बेहतर है तो रब्बुल इज्जत मुझे जिंदा रख। ये इतना कह सकते हैं। लेकिन अच्छा, कुछ लोग होते हैं वो नस काट लिया, गला काट लिया, फांसी लटका लिया। दीन इस्लाम में तो बिल्कुल गुंजाइश ही नहीं कि परेशानी की बना पर कोई इस तरीके की जज़ा फज़ा करे, नहीं करना चाहिए। इलाह आलमीन से दुआ कि इलाह आलमीन हमें सही तरीके से साबिर और शाकिर बंदा बन करके जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। इलाह आलमीन हमें सही मानो मुसलमान बंदा, मोमिन बंदा बन करके जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। इलाह आलमीन मुसीबत और परेशानियां तो आती हैं, रब्बुल इज्जत हमारे लिए इसमें भी खैर का पहलू हमारे मुक़द्दर कर दे। इलाह आलमीन हमें सही सोच सही फहम अता करे। इलाह आलमीन हमें आपस में उल्फत मोहब्बत और भाईचारगी के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।